اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو احباب، یہ جو کائنات ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس میں چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، پورے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے کل کو ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ ایک چرستے کے قریب، ایک راستے کے قریب زمین پر گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک نوجوان پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ گھاس پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا یہ فلسفہ ہے کہ جب یہ گھاس جو ہے وہ ہری ہو جائے گی، جب اس میں کونپلیں نکل آئیں گی، جب اس میں پتے نکل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھوں گا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ نوجوان کو یہ فلسفہ بہت اچھا لگا، اس نے بھی گھاس، تھوڑی سی سوکھی گھاس پکڑی اور پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے بھی اللہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت جو تھی اس کی آواز آئی کہ میرا بچہ جو ہے نہر میں گر گیا ہے، اس کو نکالے۔ وہ چیخو پکار کر رہی تھی، تو نوجوان اٹھنے لگا تو بزرگ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس نے کہا کہ بچہ پانی میں گر گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، آپ بس نا اللہ کو یاد کریں۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر عورت کی آواز آئی، تو جو نوجوان تھا اس نے فوری طور پر وہاں سے اٹھا اور اس نے پانی کی طرف دوڑ لگا دی۔ نہر میں جا کر اس نے چھلانگ لگائی اور بچے کو، ڈوبتے ہوئے بچے کو نکالا اور اس کی والدہ کے حوالے کیا، اور واپس آ کر پھر گھاس پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے اللہ کرنا شروع کر دیا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کے نیچے جو گھاس تھا اس سے چھوٹی چھوٹی آوازیں نکلنے لگ پڑیں۔ تو اس نے جب غور کیا تو اسے نظر آیا کہ اس کا جو گھاس تھا وہ ہرا ہو رہا تھا، اس سے پتے اور کونپلی نکل رہی تھی۔ تو جب وہ گھاس ہرا ہو گیا تو نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بابا جی میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب آپ اللہ کریں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو سٹوری ہے، یہ مجھے پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ درد دل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، ان کی پریشانی میں ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کا ساتھی بننا چاہیے، اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ ہمیں اپنی زندگیوں پر لگانا ہے، اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بغیر کسی برادری کے، بغیر کسی علاقے کے، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی مذہب کے، ہر طرح کے حوالوں کو چھوڑتے ہوئے ہمیں لوگوں کے قریب ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھی بننا چاہیے، لوگوں کی غم خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے اور ہم اللہ کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہماری زندگی گزر جاتی ہے، تو انسانیت کا اگر درد ہم میں نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ اللہ یہ کہتا ہے میرے حقوق بھی ادا کرو، میرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن اپنے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان سے خیر کوئی کرے، ان کی پریشانی میں ان کی پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں ہمارے بے شمار پریشانیاں یہ پریشان ہیں، تو ہمیں ان کی پریشانی کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان کی پریشانی کا احساس کریں بات سمجھ جاتے ہیں اور اپنی معمولاتی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے دعا کرتے ہیں، روزے آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اسی طرح حج کی اللہ توفیق دے گا حج کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو انسان ہے، انسان کی جو بلائی ہے اس میں ہم چھٹی کر جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی